ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس جوتے نہیں ہے پھر وہ اپنے موزے پہن لے، لیکن ٹخنوں سے نیچے ان موزوں کو کاٹ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے پر اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا، اور بعض حضرات حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں، مگر دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی راجح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ حج تمتع ہی افضل ہے۔ حج کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے عبادات کے طریقوں پر عمل کرنے، ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام باندھنے والا قمیص، پگڑی، شلوار، پجامہ اور ایسا لباس جس کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوئی ہو یہ نہ پہنے اور نہ ہی موزے پہنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حج کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے عبادات کے طریقوں پر عمل کرنے، ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا۔ وَلِأَهْلِ الشام الجحفہ وَلِأَهْلِ نجد قرن المنازل وَلِأَهْلِ اليمن یلملم۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو احرام باندھ کر نیت کرنے کی جگہیں مقرر کی۔ تو حج کے لیے آتے ہوئے، تو حج اور عمرے کے لیے آتے ہوئے یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جس طرح حج کے مہینے معروف ہیں، ہر وقت حج نہیں ہو سکتا، وہ خاص ایام شریعت نے بیان کیے ہیں، اسی طرح یہ خاص مقام ہیں جہاں سے آنے والے احرام باندھ کر عمرے اور حج کا تلبیہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ۔ اور یہ میقات ان کے لیے ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسرے شہروں سے ان کے پاس سے حج یا عمرے کے ارادے سے گزرے، اور جو کوئی ان میقات کی حدود میں ہو وہ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھے، یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھے۔ تو یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کے مقرر کردہ جگہ ہیں، یہاں سے احرام باندھ کر ہی انسان عمرے اور حج کا تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے احرام نہیں باندھتا تو اس پہ دم واجب ہوتا ہے، پھر وہ جہاں سے بھی احرام باندھے گا تو اپنی طرف سے ایک بکری، ایک بکرا، ایک جانور ذبح کر کے وہ اہل مکہ کے فقراء میں تقسیم کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل العراق ذات عرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر کیا۔ وعند احمد وابی داود وترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المشرق العقیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق والوں کے لیے عقیق کو میقات مقرر فرمایا۔ یاد رہے کہ وادی مر الظہران جو آج کل وادی فاطمہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، وہ طائف کے سامنے مکہ کی مشرقی جانب سے شروع ہوتی ہے اور مغرب میں جدہ کے قریب اس کے جنوبی سمت بحر احمر پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس وادی کے مشرق میں دو کنارے ہیں، ایک جنوبی کنارہ جو طائف کے راستے میں بڑی وادی کے پاس نخلہ یمانیہ سے پہلے ہے اور اس کو قرن المنازل کہتے ہیں۔ اہل طائف اور اہل نجد جب مکہ کا قصد کرتے ہیں تو وہ یہیں سے گزرتے ہیں، اور دوسرا شمالی کنارہ
ضریبہ کے قریب ہے، جسے ذات عرق کہتے ہیں۔ یہاں سے اہل عراق اور اہل نجد شمالی گزرتے ہیں، اور یہ دونوں کنارے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت مسافت ہے، اور دونوں کی یہ مسافت مکہ مکرمہ سے ایک جیسی ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ذات عرق کو میقات مقرر کرنے میں اجتہاد سے کام لیا، جو علاقے والوں کی ضرورت اور شریعت میں آسانی کے مطابق تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ میقات کے موافق ہوا تو گویا نور علی نور کا مصداق ہوا۔ احرام کی اقسام اور صفتیں یہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع فمنا من اہل بعمرہ ومنا من اہل بحج وعمرہ ومنا من اہل بحج۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ نکلے۔ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کے لیے تلبیہ کہا، اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرے دونوں کے لیے تلبیہ کہا، اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کے لیے لبیک پکارا۔ تو جس نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھا، تلبیہ کہا، تو اس نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیا، یعنی یہ حج تمتع ہے۔ پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ حلال ہو گئے، اور پھر آپ نے 8 تاریخ کو دوبارہ اپنی رہائش سے احرام باندھا حج کا۔ اور کچھ نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا، تو وہ طواف قدوم کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد اپنے احرام کی حالت میں ہی باقی رہے۔ اور جس نے صرف حج کا، حج افراد کا احرام باندھا، وہ اپنے اسی احرام کے اندر باقی رہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ان تینوں میں سے افضل کون سا حج ہے، اس مسئلے پر اختلاف ہے۔ بعض حج قران کو افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی حج پسند فرمایا۔ اس میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے۔ بعض حج تمتع کو افضل کہتے ہیں کہ اس میں سہولت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے پر اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا، اور بعض حضرات حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں، مگر دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی راجح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ حج تمتع ہی افضل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، اور یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ اور یہاں مسجد سے مراد ذوالحلیفہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد کے پاس عمرے کی نیت کی۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ ذوالحلیفہ، میقات پر جو مسجد ہے۔ جس وقت آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی، اس وقت آپ نے تلبیہ کہا۔ اور سیدنا خلاد بن صائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس آئے، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ لبیک کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ اور یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے گا۔ صحابہ کرام بعض روایات میں ہے اتنی بلند آواز سے تلبیہ کہتے کہ ان کا گلا بیٹھ جاتا۔ ہاں، عورتیں اپنی آواز کو پست اور دھیمی رکھیں گی، لیکن مرد اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت غسل کیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ احرام باندھنے سے پہلے طہارت حاصل کریں، غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ احرام باندھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ حالت احرام والا کون سا لباس پہنے؟ فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام باندھنے والا قمیص، پگڑی، شلوار، پجامہ اور ایسا لباس جس کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوئی ہو یہ نہ پہنے، اور نہ ہی موزے پہنے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس جوتے نہیں ہے
پھر وہ اپنے موزے پہن لے، لیکن ٹخنوں سے نیچے ان موزوں کو کاٹ دے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْثُ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا، ایسی چادریں جس پہ زعفران اور ورس ایک زرد رنگ کی خوشبودار بوٹی ہے وہ لگی ہوئی ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ احرام کی حالت میں قمیص، پاجامہ، شلوار، ٹوپی، موزے یہ پہننا درست نہیں۔ ہاں اگر جوتے میسر نہ ہوں تو صرف موزے پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ٹخنوں سے نیچے تک اسے کاٹ دیا جائے۔ زعفران اور ورس سے رنگا ہوا لباس بھی احرام میں جائز نہیں۔ یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشبو کی وجہ سے ہے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا بالاتفاق حرام ہے۔ البتہ اگر ان چادروں کو جس پہ زعفران یا یہ خوشبودار بوٹی لگی ہوئی ہو اس کو دھو لیا جائے، خوشبو زائل کر لی جائے تو تب جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت۔ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگاتی، اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ تو جب انسان غسل کر لے، احرام کی چادریں پہن لے، تلبیہ کہنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے وہ اپنے جسم پہ خوشبو لگائے۔ اسی طرح جب وہ احرام سے فارغ ہو تب بھی خوشبو لگائے، احرام کھول کر نہا کر اپنے کپڑے پہننے ہیں تو اس وقت خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احرام والا نکاح نہ کرے اور نہ نکاح کرائے اور نہ منگنی کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں خود بھی نکاح نہیں کر سکتا، کسی کا نکاح پڑھا نہیں سکتا، کسی کو اپنے لیے یا کسی کے لیے شادی کا پیغام نہیں دے سکتا۔ ابن عباس سے جو یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا، تو یہ محض وہم ہے، اور اس کی بنیاد غالباً یہ ہے کہ یہ کام احرام سے فارغ ہوتے ہی ہو گیا۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مقام صرف میں نکاح کیا اور ہم دونوں حلال تھے۔ تو یہاں اعتبار ہوگا سیدہ کائنات میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا، جن کا نکاح ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا ہم دونوں احرام کی حالت سے نکل چکے تھے۔ ابی قتادہ الانصاری بیان کرتے ہیں فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وهو غیر محرم قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ وكانوا محرمین هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ ابو قتادہ انصاری وہ ایک جنگلی گدھے کے شکار کا قصہ بیان کرتے ہیں جب انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اور وہ صحابہ احرام والے تھے، کیا تم میں سے کسی نے اسے حکم دیا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہ تو حکم دیا، نہ ان کو بتایا، نہ اشارہ کر کے ان کی مدد کی۔ تو آپ نے فرمایا جو گوشت بچا ہے شکار کا وہ کھا لو۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ ابو قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کے لیے نکلے، مگر اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے۔ ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، البتہ ان کے ساتھی احرام کی حالت میں تھے۔ جب انہوں نے وحشی گدھا دیکھا تو اسے نظر انداز کر دیا۔ ابو قتادہ کی نظر اس پر پڑی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھیوں سے کہا میری لاٹھی پکڑاؤ۔ انہوں نے لاٹھی پکڑانے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ابو قتادہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے زخمی کر دیا۔ ذبح کر کے ابو قتادہ نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ کھانے کے بعد وہ پھر پشیماں ہو گئے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا ملے اور یہ سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تو اس روایت میں مذکور کیا ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور سارا ماجرا آپ کے سامنے عرض کیا، جس کا جواب اس روایت میں مذکور ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنگلی جانوروں کے شکار جب غیر محرم کرے تو محرم نے سلسلے میں اس کی نہ تو کوئی مدد کی ہو، نہ اشارے سے نہ عمل سے، تو وہ حالت احرام میں بھی اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ لیکن مزید سنیے، سیدنا صعب بن جثامہ اللیثی فرماتے ہیں
انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه. سیدنا صعب بن جثامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشی گدھا اس کا گوشت بطور تحفہ پیش کیا. آپ مقام ابوا یا ودان میں تھے تو آپ نے وہ گوشت واپس لوٹا دیا، وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ، ہم نے جو آپ کا یہ تحفہ یہ گوشت واپس کیا ہے وہ اس لیے واپس کیا کہ ہم احرام والے ہیں. اب یہ حدیث بظاہر پہلی حدیث کے معارض ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت مطلقاً طور پہ حرام ہے، خواہ اس کی اجازت یا اس کے اشارے اس کی مدد کے بغیر بھی شکار کیا گیا ہو، جبکہ پہلی حدیث میں اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے. ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ دی گئی کہ شکار جب محرم کے لیے کیا گیا ہو، یعنی محرم کو شکار کا گوشت کھلانے کی نیت سے شکار کیا گیا، تو اس کا کھانا بھی احرام والے کے لیے جائز نہیں، گو اس نے اس کا اشارہ نہ بھی کیا ہو، مدد نہ بھی کی ہو. کیونکہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابو قتادہ کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جناب یہ شکار میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا. اسی طرح ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حالت حرام میں زمین کا شکار تمہارے لیے حلال ہے بشرط کہ تم نے اسے شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے وہ شکار نہ کیا گیا ہو. جس سے معلوم ہوا کہ شکار جب محرم کے حکم سے یا اس کے اشارے سے کیا گیا یا شکار محرم کی ضیافت کے لیے کیا گیا تو اس کے لیے اس کا کھانا ناجائز ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر وہ اس شکار کے گوشت کو کھا سکتا ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا صعب لیث قبیلے سے تھے، ودان اور ابوا میں رہتے تھے. ان کی حدیث حجازیوں میں شمار ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت میں یہ وفات پا گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدواب کلہن فاسق، 5 ایسے جانور ہیں جو سب کے سب شریر ہیں، ان کو حالت احرام میں بھی اور بغیر احرام کے بھی، حل اور حرم دونوں جگہ پر قتل کر دیا جائے گا. اور وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ بچھو، چیل، کوا، چوہا اور کاٹ کھانے والا کتا. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا حالت حرام میں، احتجم وہو محرم. اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، حجامہ کروایا، آپ حالت احرام میں تھے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے. سیدنا کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حملت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم کو بیماری نے اس حالت کو پہنچا دیا، یہاں تک بیماری پہنچ گئی جو میں تمہارا حال دیکھ رہا ہوں. کیا تیرے پاس بکری ہے؟ میں نے عرض کی نہیں. آپ نے فرمایا 3 دن روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو آدھا سا ہر مسکین کے حساب سے کھانا کھلا دو. سیدنا کعب کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منوانے کا حکم دیا اور کفارے کے طور پہ ایک بکری ذبح کرنے یا 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا. ان تینوں میں سے کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے انہیں اختیار دیا. اس حدیث کے یہ راوی سیدنا کعب بن عجرہ یہ جلیل القدر صحابی تھے، قبیلہ بیلی سے تعلق رکھتے تھے، جو انصار کا حلیف قبیلہ تھا. کوفے چلے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حبس عن مکة الفیل وصلت علیہ رسولہ والمؤمنین وانها لم تحل لأحد كان قبلی وانما احلت لی ساعة من نهار وانها لن تحل لأحد بعدی فلا ينفر صیدها ولا يختلى شوكها
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے جب مکہ میں فتح دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ سے روک دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اس پر غلبہ عطا فرمایا، اور تحقیق مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہ تھا مگر میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں حلال کر دیا گیا، اور یقیناً میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، یعنی نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا، نہ اس کے کانٹے دار درخت کو کاٹا جائے گا، نہ اس کی گری ہوئی چیز کسی پر حلال ہے سوائے شناخت کرنے کے لیے اسے اٹھایا جائے اور اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اور جس کا کوئی آدمی مارا جائے وہ دو بہتر سوچے ہوئے کاموں میں سے کام کا اختیار کرے، یعنی قصاص یا دیت، ان دو میں سے جو اختیار کرتا ہے وہ لے لے۔ سیدنا عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کے سوا، اذخر یہ ایک قسم کی گھاس ہے جو ہم اپنی قبروں اور چھتوں میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے، یعنی اسے کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہ چوڑے پتوں والی خوشبودار گھاس ہے جسے گھروں کی چھتوں میں لکڑیوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور قبروں کو بند کرنے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور قبر کے اوپر رکھے جانے والے پتھروں یا کچی اینٹوں کے سوراخ اس سے بند کیے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی حرمت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ مکہ میں رہنے والوں سے لڑائی کرنا حرام ہے، جو اس مکہ میں داخل ہو گیا گویا اسے امن مل گیا، اس کا شکار، اس کے درخت، اس کی جڑی بوٹیاں کاٹنا حرام ہے، اور اس میں گری پڑی چیز اٹھانا اپنے استعمال کے لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وإنی حرمت المدینة كما حرم ابراہیم مکہ وإنی دعوت في صاعها ومدها بمثلی ما دعا ابراہیم لأہل مکہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی اور اس کے بسنے والوں کے لیے دعا کی، اور بے شک میں نے مدینہ کو حرمت دی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا، اور یقیناً میں نے مدینہ کے صاع اور اس کے مد کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کی جو مکہ میں بسنے والوں کے متعلق تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، اور سیدنا ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے یہ اسے حرمت ملی، کیونکہ ایک روایت میں ہے ان مکہ حرمہ اللہ، یعنی اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا، لیکن دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح مدینہ کو اللہ نے حرم قرار دیا، دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عیر الى ثور۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ مدینہ حرم ہے عیر سے ثور کے درمیان، مغرب سے حرہ وبارہ سے مشرق میں حرہ واقم تک، اور شمال سے جبل ثور تک، جنوب میں جبل عیر تک یہ حرم ہے، اور یہ مدنی حرم کی حدود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔